نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوكالة كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به غيره عبارت پہ توجہ کرو سارے كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به غيره غیر مفعول ہے ٹھیک ہے ويجوز التوكيل بالخصومة في سائر الحقوق وإثباتها ويجوز بالاستيفاء إلا في الحدود والقصاص فإن الوكالة لا تصح باستيفائها مع غيبة المؤكل عن المجلس ٹھیک ہے. یہاں سے مصنف رحمہ اللہ کے فضل و کرم سے کتاب الوکالت شروع فرما رہے ہیں. اس سے پہلے مصنف رحمہ اللہ نے کتاب الشرکت کا بیان فرمایا، اس کے بعد پھر کتاب المضاربت کو بیان فرمایا. تو آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ شرکت میں اور مضاربت میں، شرکت میں دونوں شریکوں میں سے ہر شریک ایک دوسرے کا کیا ہوتا تھا؟ وکیل ہوتا تھا. اور اس کے بعد مضاربت میں مضارب جو ہے وہ رب المال کا کیا ہوتا تھا؟ یہ بات پڑھی تھی نا آپ نے. تو اسی مناسبت سے اس کے بعد کتاب الوکالت کو لے کر آیا تاکہ آپ نے وہاں وکیل 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 بار بار پڑھا. تو اب وہ وکیل کیا چیز ہے، اس وکالت کے احکام ہیں. یہ بہت اہم ترین ابواب ہیں ہمارے معاشرے میں. اس کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے ہماری معاشرتی زندگی سے. تو وکالت کا لغوی معنی ہے حفاظت کرنا. کیا کرنا؟ جیسے ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا، ہم نے پڑھا نہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی، نعم الوکیل بڑا بہترین حفاظت کرنے والی ذات ہے. الوکیل اللہ کی ایک صفت ہے نا. عبد الوکیل نام سنا ہے کبھی کسی کا؟ تو الوکیل اللہ کی صفت ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ حفاظت، لغوی معنی ٹھیک ہے. اور اصطلاح شرع میں کہتے ہیں اقامت الغیر مقام نفسه فی تصرف معلوم. ایک معلوم تصرف میں، معلوم کاموں میں غیر کو اپنا نائب بنانا. غیر کو یعنی ایک معلوم کام، یعنی نامعلوم ہر کام میں آپ نے بنا دیا بھئی آج سے آپ میرے وکیل ہو، مالہا و مالہا، ایسے نہیں ہوتا. معلوم تصرف میں غیر کو اپنا نائب بنانا. غیر کو جیسے ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں نا وہ اس کا نائب ہے. کیا مطلب؟ وہ جب وہ نہیں ہوگا تو یہ اس کا کام کرے گا. تو وکیل میں بھی جو ہے، وکالت میں بھی جو ہے وہ غیر کو اپنا نائب بنانا ہوتا ہے ایک معلوم اور خاص تصرف میں. خاص اب اس کے احکامات آپ تفصیل سے پڑھیں گے تو اس میں آپ کو واضح ہو جائے گا. ایک ہوتا ہے وکیل، بولو زور سے. اس کو کہتے ہیں جس کو آپ نے نائب بنایا اپنا، جس کو آپ نے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اور نائب بنانے والے کو کہتے ہیں موکل. کیا بولتے ہیں؟ اور اس عقد کو کہتے ہیں، یعنی اس کسی کو اپنا نائب بنانے کو کہا جاتا ہے وکالت. کیا کہا جاتا ہے؟ خالد سیف اللہ صاحب مجھ سے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے میں دے دوں گا. تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وکالت. یہ بات آپ کو آئی سمجھ میں؟ بنیادی چیزیں سمجھ آ گئیں. لغوی معنی حفاظت کرنا، اصطلاح معنی یہ کہ خاص تصرف میں غیر کو اپنا نائب بنانا. داد اللہ کیا ہے تعریف بتاؤ؟ خاص تصرف میں غیر کو اپنا وکیل بنانا، نائب بنانا. ٹھیک ہے. غیر کو اپنا قائم مقام بنانا یہ ہوتا ہے، لیکن ہماری جو جدید اردو میں یہ بولیں گے اپنا نائب بنانا. نائب بھی آپ کا قائم مقام ہوتا ہے نا. آپ بتاؤ عبید، اپنا وکیل کا تو ہمیں کیا پتہ، نائب بنانا وضاحت کر رہے ہیں نا. پھر وہی وکیل بنانا آ گیا تو پھر وہی یوسف کیا کہتے ہیں، اسامہ پوچھے گا یہ وکیل کیا بلا ہے. آپ کو آیا سمجھ میں؟ قائم مقام، وکیل، نائب یہ ایک ہی چیز ہیں. جیسے کہتے ہیں نا قائم مقام صدر، نائب صدر، وہ تو الگ چیز ہے خیر. لیکن یہ ہوتا ہے کہ خاص تصرف میں غیر کو اپنا کیا بنانا، قائم مقام. یہ آئی سمجھ میں؟
وکالت کی لغوی اور اصطلاحی تعریف آ گئی سمجھ میں؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ بسا اوقات انسان یہ ہوتا ہے کہ میری طرف توجہ کرو، اس کی ثبوت بھی ہے شریعت میں۔ شریعت میں کیا ہے اس کے؟ سورہ کہف میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جیسے وہ اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے اس میں آپ فرمایا کہ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا۔ تم میں سے ایک بندے کو بھیجو سب کی طرف سے شہر کی طرف، اور وہ تمہارے لیے جو ہے نا سب سے پاک کھانا لے کر آئے۔ وہ سب کی طرف سے انہوں نے ایک بندے کو کیا کر دیا؟ شہر بھیج دیا، وکیل بنایا۔ حکومت وقت ان کی تلاش میں لگی ہوئی تھی، چھاپے مار رہی تھی، اور وہ چھپے ہوئے تھے۔ تو جب ظاہر ہے کہیں چھپے تو بھوک تو لگتی ہے نا، انسانی فطرت ہے، تو انہوں نے کیا کر دیا؟ اس کو جو ہے اپنا جو ہے وکیل بنایا۔ تو اس لیے قرآن سے اس کا ثبوت ہے۔ اور اسی طرح احادیث میں بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو اپنا وکیل بنایا تھا۔ پیچھے دنوں میں نے غالباً اس صحابی کا نام لیا تھا، میرے ذہن میں نہیں ہے کہ وہ میں نے کہا تھا نا قربانی کی جانور خریدنے کے لیے ان کو 1 دینار دیے، اور وہ جا کے جو ہے وہ ایک دینار کے 2 بکریاں خرید کے لائے تھے۔ 2 بکریاں خرید کے لائے، پھر راستے میں 1 بکری بیچ کے اس کے جو پیسے تھے وہ یعنی کما کر آگے نبی علیہ السلام کو بکری بھی دی اور اوپر سے منافع بھی دیا۔ حضور نے وکیل بنایا تھا۔ یہاں تک آئی سمجھ میں؟ اور اسی طرح احادیث میں بھی آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نہیں، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عقیل ابن ابی طالب جو ان کے بھائی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اپنا وکیل بناتے تھے اکثر جھگڑوں میں، خصومات میں، اس لیے کہ وہ بڑے ذہین تھے اور حاضر جواب تھے۔ جب وہ بوڑھے ہو گئے تو اس کے بعد پھر انہوں نے حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا وکیل بنایا۔ سمجھ آئی؟ اور اس کی حکمت یہ ہے کہ بسا اوقات یہ جرگہ اور جھگڑا، عدالتی کیس، یہ بڑے اہم امور ہوتے ہیں۔ انسان کو حاضر جواب ہونا ضروری ہے، اور اس کو باقاعدہ مجلس کا علم ہونا ضروری ہے، گفتگو کا انداز ہونا۔ تو بسا اوقات انسان خود چالاک نہیں ہوتا، خود پڑھا لکھا نہیں ہوتا، تو وہ اپنے کسی چالاک شخص کو اپنا وکیل بناتا ہے کہ یار آپ میری طرف سے اس عدالت میں کیس لڑنا، یا میری طرف سے آپ جرگے میں بات کرنا۔ گاؤں دیہات والے ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ نا کہ وہ میں تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کی اپنی ایک مہارت ہوتی ہے اس جرگے میں گفتگو کی۔ اگر آپ کے پاس وہ مہارت نہ ہو تو آپ حق پر ہوتے ہوئے بھی ہار جاتے ہیں، حق پر ہوتے ہوئے بھی، اس لیے کہ یہاں ہر طرف کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو دوسرے جس نے دعویٰ کیا ضروری تھوڑی ہے کہ حق پر ہو۔ صحیح ہے نا؟ دنیا ہے، ہر قسم کے ہر طبقے کے لوگ ہیں، تو اگر آپ کہیں غبی ہیں وہ ہیں تو آپ پھر تو صحیح ہوتا ہے کہ خاندان کے کسی معتبر شخص کو یا رشتہ دار کو یا کسی دوست کو وہ جرگے میں بٹھاتے ہیں نا کہ بھئی آپ میری طرف سے کیا کرو، وہ ساری باتیں اپنے موکل سے لیتا ہے، بھئی کیا چکر ہے، وہ پوری باتیں اس سے لیتا ہے، آگے پھر کیا جواب دینا ہے کیا نہیں دینا ہے وہ خود بات کرتا ہے اس سے، وہ خود ہے۔ جیسے یہاں کراچی میں ہمارے یہاں عدالتوں میں وکیل بناتے ہیں نا، حالانکہ ہم کیا پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ سب پورے کراچی پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن وہ نہیں جاتے ہیں اس لیے کہ عدالتوں کے اپنا ایک نظام ہے، وہاں وہ ایسے چکرا دیتے ہیں کہ وہ پریشان ہو جاتا ہے بندہ۔ سمجھ آئی؟ تو اس وجہ سے وکیل کرنا پڑتا ہے، اس وجہ سے کیا کرنا پڑتا ہے کراچی میں، تو اس وجہ سے باقی جو گاؤں دیہات کے لوگ ہیں وہ وہاں کے مسائل زیادہ بہتر جاتے ہیں، وہاں بھی ایسے ہیں نا۔ یہ تھے کچھ بنیادی باتیں، سمجھ آ گئی آپ کو؟ آپ کتاب میں شروع کریں تو کل عقد، بولو زور سے، اب یہاں سے بیان فرما رہے ہیں کہ کون کون سی چیزوں میں اس کو جو ہے نا وکالت، کسی کو وکیل بنانا جائز ہے۔ پہلا بیان فرمایا کل عقد جاز ان يعقدہ الانسان بنفسه، بولو زور سے، ہر وہ عقد جو جائز ہے کہ انسان خود ان کا عقد کر لے، خود ان کا جائز ہے کہ ان یعقدہ الانسان، کہ اس عقد کو انسان بنفسہ خود کر لے، خود کر لے، تو جاز ان یوکل بہ غیرہ، تو اس میں غیر کو وکیل بنانا بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ یعنی جو تصرفات یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان خود کر سکتا ہے، اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ دوسرے کو بھی اس کا کیا کرے؟ وکیل بنائے۔ ہر فعل نہیں کہا، عقد کہا، اس لیے کہ
بزا اوقات بعض افعال ایسے ہیں کہ انسان خود تو کر سکتا ہے لیکن وہ وکیل کو نہیں، اس پہ کسی کو وکیل نہیں بنا سکتا. اس طرح آپ آگے پڑھیں گے. کچھ کام ایسے ہیں کہ انسان خود تو کر سکتا ہے لیکن اس پہ کسی کو وکیل نہیں بنا سکتا، کسی کو وکیل بنانا جائز نہیں ہے. اور اسی طرح کچھ کام ایسے ہیں کہ وہ خود نہیں کر سکتا. سمجھ آئی؟ خود کر سکتا ہے لیکن دوسرے کو وکیل نہیں بنا سکتا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ جیسے ایک ذمہ کافر ہے، اس کے لیے شراب اور وہ بیچنا جائز ہے لیکن وہ کسی مسلمان کو وکیل نہیں بنا سکتا کہ بھئی آپ میری طرف سے یہ شراب وغیرہ بیچ دو. یا جیسے ایک مسلمان ہے حدود اور قصاص لینے میں مجلس میں وہ خود حاضر ہو کر اپنے جو حدود اور قصاص ہیں وہ خود لے سکتا ہے. مثال کسی کے بھائی کو قتل کیا، رشتہ دار کو قتل کیا، وہاں لینے آ گیا حد وغیرہ میں، قصاص وغیرہ میں، قصاص میں. تو قصاص میں اس کا موجود ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. یہ نہیں کہ وہ کہے کہ بھائی چلو میری طرف سے آپ وکیل بن کے وہاں حاضر ہو جانا، وہ اس کو قتل کر کے آ جانا، عدالت کا قتل. تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے. وہاں خود انسان کے لیے تو جائز ہے لیکن وکیل بنانا جائز نہیں ہے. تو اس لیے یہ سارے امور آپ آگے پڑھیں گے. تو یہاں بیان فرمایا کل عقد، ہر وہ عقد، ہر کام نہیں کا، ہر عقد جاز ان یعقدہ الانسان بنفسہ، کہ انسان کے لیے خود ان کا عقد کرنا کیا ہو؟ جائز ہو. تو جاز ان یوکل بہ غیرہ، تو غیر کو اس میں اپنا وکیل بنانا کیا ہے؟ وکیل بنانا. وکل یوکل توکیل، کیا کرنا؟ وکیل بنانا. ٹھیک ہے. وکیل بروزن فعیل مفعول کے معنی میں ہے، جس کو وکیل بنایا گیا. وزن تو فعیل کے ہے نا لیکن معنی کس کا ہے؟ جس کو وکیل بنایا گیا. تو جائز ہے کہ وہ اس کام کے لیے غیر کو بھی کیا کرے؟ اپنا وکیل بنائے. اب یہ وکیل کو میں بار بار نہیں دہراؤں گا. تو اب وکیل آپ کو یہ سمجھ آ گیا کہ بھائی کسی خاص تصرف میں غیر کو اپنا نائب بنانا. تو اب میں جیسے ہی بولوں وکیل بنانا تو آپ سمجھ جاؤ گے کہ کسی کو اپنا نائب بنانا. یہ آپ سمجھ گئے سمجھ. اب دیکھو یہ یہاں تک ہو گیا. نمبر 2 فرما رہے وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِالْخُصُومَةِ وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِالْخُصُومَةِ فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ وَإِثْبَاتِهَا وَيَجُوزُ بِالْإِسْتِيفَاءِ. توجہ کرو، وکیل بنانا جائز ہے تمام حقوق کے خصومت کے لیے، تمام حقوق کے ثابت کرنے کی خصومت کے لیے. یعنی میری طرف دیکھو، خصومت کہتے ہیں دعویٰ، جواب دعویٰ کسی کی عدالت میں، یعنی ہمارے جدید اسلام میں کہتے ہیں کیس لڑنا. کیا کرنا ہوئے؟ کیس لڑنا. ہمارے جدید اسلام میں کس کو کہتے ہیں؟ کیس لڑنا. تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کیس لڑنے کے لیے اپنے تمام حقوق کو ثابت کرنے کے لیے کسی کو وکیل بنانا کیا ہے؟ پھر دیکھو وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ، جائز ہے وکیل بنانا، بالخصومتی، کیس لڑنے کے لیے، کیس یعنی اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے، فی سائر الحقوق، تمام حقوق میں، اثباتھا، ان کو کیا کرنے کے لیے؟ ثابت کرنے. خصومت یعنی جو عدالت میں، جو ہمارے جدید اسلام میں کیس کو کہا جاتا ہے. کس کو کہا جاتا ہے؟ عربی میں جو کیس جانتے ہو نا، کسی نے آپ کے لیے عدالت میں کیس کر دیا کہ بھائی وہ اس کا جو گھر ہے وہ کیا ہے؟ میرا ہے. یا جیسے گاؤں دیہات والے سمجھو، جرگے میں کسی نے وہ جو دعویٰ کر دیا کہ اس کی جو فلاں زمین ہے وہ میرا ہے. اب آپ کے اور اس کے درمیان کیا چل گئی؟ خصومت. عربی میں کیا چل گئی؟ خصومت. ہمارے اردو میں کیا چل گیا؟ کیس. اور گاؤں دیہات والوں کے اس میں جرگا بولتے ہیں نا. تو اب یہ 3 چیزیں چل گئیں. جب یہ ساری چیزیں چل گئیں تو کبھی کبھی جرگے میں آپ کو اپنا حق کیا کرنا پڑتا ہے؟ ثابت کرنا پڑتا ہے. تو اس ثابت کرنے کے لیے کسی کو وکیل بنانا کیا ہے؟ یہ ابھی ملا وہ کر. سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ تو اس جرگے میں اپنے حق کو ثابت کرنے کے لیے کسی کو وکیل بنانا کیا ہے؟ سمجھ آ گیا آپ کو؟ وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ، جائز وکیل بنانا، بالخصومت، کیس کی خصومت میں، فی سائر الحقوق وإثباتها، تمام حقوق میں ان کو ثابت کرنے کے لیے، تمام حقوق میں. سمجھ آئی؟ ہاں وہ حقوق ہوتے ہیں نا، کبھی جیسے کسی کا میرا حق ہے فلاں کے ذمہ، وہ دے نہیں رہا ہے
تو اب مجھے عدالت میں جب میں کیس کروں گا تو مجھے سب سے پہلے اپنا حق کیا کرنا پڑے گا؟ ثابت کرنا پڑے گا نا. تو اب اس اپنے حق کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے اگر کسی کو وکیل بنانا ہے تو یہ وکیل بنانا کیا ہے؟ جائز ہے. یہ وکیل بنانا کیا ہے؟ جائز ہے. نمبر 2 وَيَجُوزُ بِالْإِسْتِعْفَاءِ بولو. اور یہ اس کا تعلق بھی پیچھے سے ہے. وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ جائز ہے وکیل بنانا بالاستیفاء اپنا حق جو ہے وہ وصول کرنے کے لیے. اپنا حق وصول کرنے کے لیے. اپنے حق کو وصول کرنے کے لیے. ٹھیک ہے یا سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ حق کو وصول کرنے کے لیے کہہ رہے کہ الا فی الحدود والقصاص. الا فی الحدود مگر حدود اور قصاص میں کسی کو وکیل بنانا جائز بتا رہے. آپ کی کتاب میں دیکھنا. فإن الوکالۃ اس لیے کہ وکالت لا تصح صحیح نہیں ہے باستیفائها حدود اور قصاص لینے کے لیے. استعفاء کا کیا معنی؟ لینے کے لیے. مع غیبت الموکل موکل کے غائب ہونے کی صورت میں عن المجلس مجلس سے. میری طرف دیکھو موکل کے غائب ہونے کے ساتھ مجلس میں یعنی مجلس سے جب موکل اصل جس کی وہ ہے وہ غائب ہو تو وکیل کے لیے اس کی طرف سے حدود اور قصاص وصول کرنا جائز ہے. میری طرف توجہ یا میری طرف توجہ آپ کی. مثال کے طور پر اللہ نہ کرے چلو یہ کسی کی مثال نہیں دیتے. خالد کے بھائی کو کسی نے کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. جب قتل کر دیا تو عدالت میں کیس چلا اور عدالت نے جو ہے وہ کیس میں فیصلہ کر دیا کس کے لیے؟ خالد کے لیے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ قاتل ثابت ہے لہذا اب اس کو کیا کرو؟ اب اس کو کیا کیا جائے گا؟ قصاصاً قتل کر دیا جائے گا. قصاصاً دن متعین کر دیا کہ بروز جمعرات ماہانہ امتحان کے بعد فلاں جگہ پہ تشریف لائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ قصاص ہوگا. توجہ ہے میری طرف؟ توجہ ہے میری؟ اب کیا ہوگا؟ اب خالد نے جو ہے نا خالد نے اپنا وکیل بنا دیا اسامہ کو کہ یار وہاں مجلس قصاص میں نہیں جانا چاہتا ہوں, آپ جاؤ میری طرف سے وہاں قصاص کیا کرو لے لو, میری طرف سے قصاص سمجھ آئی. اب ظاہر شرعی عدالت بھی ہو تو سارے رشتہ داروں کو موجودگی میں. اب یہ وکالت کرنا جائز نہیں ہے, قصاص لینے کے لیے وکیل بنانا. میری طرف توجہ ہے آپ کی, اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدود اور قصاص جو ہے نا یہ شریعت کے ایک اصول ہیں کہ شبہات سے ختم ہو جاتے ہیں. شبہات سے ذرہ برابر بھی اگر شبہ ہو گیا نا حدود اور قصاص کیا ہو جاتے ہیں ختم. اس لیے شریعت کا حکم ہے کہ واضح دلائل کے ساتھ حدود اور قصاص کے مسائل کو کیا کرو ثابت کرو. اب کیا ہوا, میری طرف توجہ ہے. اب جب اصل قصاص لینے والا نہیں آیا اور آپ حضرات سارے پہنچ گئے وہاں پر اور یہ بندہ تیار ہو کہ اس کو قتل کرنے کے لیے تیار ہیں, تو اس میں وہاں ایک شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یار ہو سکتا ہے کہ اصل بندہ ہوتا تو معاف کر دیتا, اصل بندہ ہوتا تو. اور یہ ہوتا ہے, یہ ثابت ہے. لوگ کیس لڑتے ہیں ان کو جھکا دیتے ہیں, جھکا کے میدان میں مارنے کے لیے لاتے ہیں, اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ چلو بھائی. یہ کہیں دیکھا ہے نا کہ بہت سارے ہر جگہوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہر یعنی قوم میں یہ. اب یہ ہوتا کیا ہے, جب اصل موکل نہیں آیا تو ہر ایک کے دل میں یہ شبہ پیدا ہو گیا کہ نہیں ہوا کہ یار خالد ہوتا تو شاید اس کو کیا کر دیتا, معاف کر دیتا. تو اس شبے کی وجہ سے کسی اور کو وکیل بنانا جائز نہیں ہے. لہذا موکل صاحب خود یہاں کھڑے ہوں گے, خود قصاص لیں گے, تو جب وہ خود کھڑے ہو کے یہاں سے کھڑے ہو کے بولے گا کہ مار ڈالو اس ظالم کو, تو پھر وہاں شبے کے کوئی امکان رہا نہیں رہا نا. تو جب امکان نہیں رہا تو اس وجہ سے حدود اور قصاص میں چونکہ شبے کے امکان پیدا ہو جاتا ہے اور شبہ اور حدود و قصاص شبہات کی وجہ سے کیا ہو جاتے ہیں, ساقط ہو جاتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ جتنا تم سے ہو سکے حدود اور قصاص کو دفع کرو, حدود اور قصاص کو دفع کرو.
اس لیے کہ امام نے قاضی نے غلطی کر دی معافی میں، تو یہ بہتر ہے کہ وہ غلطی کر دے قصاص میں۔ مطلب سمجھ نہیں ہے، میں نے غلطی سے، میں قاضی تھا، کسی کو معاف کر دیا، بھائی ثابت نہیں ہے کوئی آپ کے گواہ، یہ بہتر ہے اس سے کہ میں جو ہے وہ غلطی سے کسی کو بول دوں کہ ہاں ٹھیک ہے یہی قاتل ہے، مار ڈالو اس کو، مار ڈالا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ قاضی کا فیصلہ غلط تھا۔ حضور نے فرمایا کہ غلطی سے غلطی سے معاف کرنا بہتر ہے غلطی سے قتل کرنے سے۔ معاف کرو گے تو دوبارہ بھی تو کیس ہو سکتا ہے نا، ثابت کر دے گا۔ تو اس شبہ کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ اس شبہ کی وجہ سے یہ کسی کو حدود اور قصاص لینے کے لیے وکیل بنانا جائز ہے۔ یہ حدود کیا چیز ہے؟ قصاص؟ ہاں، حدود حد جاری کرنا ہوتا ہے نا، جیسے مثال کے طور پر حد قذف ہے، حد زنا ہے، اور اسی طرح حد سرقہ ہے، چوری کا، اور اسی طرح قصاص ہے، ٹھیک ہے، حد زنا ہے، حد قذف ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو نا کسی کا ہاتھ کٹ رہا ہے، کسی کا ہاتھ کٹ رہا ہے، تو اب وہ واضح دلائل تو لانا پڑے گا نا آپ کو۔ اگر وہاں دلائل ولائل میں کچھ شبہ پائے جائے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ حدود اور قصاص ساقط ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بیان فرما رہے ہیں، توجہ کرو لیکن یہ مت سوچنا کہ یہ ثابت کرنے کے لیے نہیں، حدود اور قصاص ثابت کرنے کے لیے آپ کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں، ثابت کرنے کے لیے الگ چیز ہے۔ حدود اور قصاص کو لینے کے لیے کسی کو وکیل، یہ مطلب سمجھ نہیں آیا میرے خیال میں یوسف کو۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر خالد کے بھائی کا قتل ہوا، اب اس کو یہ کیس عدالت میں ثابت کرنا ہے، ثابت کرنے کے لیے بھی تو پھر میں نے ابھی اس کی تنبیہ میں بات مانی کہ آپ کو ہوشیار رہنا پڑتا ہے، تو اس لیے اب اس کیس کا فیصلہ خود کے لیے کرنے کے لیے، اس کیس کو جیتنے کے لیے کسی کو وکیل وہ بنا سکتا ہے، لیکن جیتنے کے بعد جب شرعی عدالت نے فیصلہ کر دیا کہ اب اس کو کیا کیا جائے گا، قصاصاً قتل کر دیا جائے گا یا اس کے اوپر سے قصاص لی جائے گی، تو اس قصاص لینے کے لیے کسی کو وکیل، وجہ میں نے بتایا تھا نا، اس لیے کہ شبہ پیدا ہو جاتا ہے، شبہ کی وجہ سے حدود و قصاص کیا ہو جاتے ہیں، ساقط ہو جاتے ہیں، سمجھ آئی؟ تو اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ موکل خود موجود رہے تاکہ شبہ کیا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ جب شبہ ختم ہو گیا تو پھر تو کوئی ٹینشن والی بات ہے۔ یہ دیکھو فَإِنَّ الْوَكَالَةَ، اس لیے وکالت لا تصح صحیح نہیں ہے باستیفاء، کس کے لیے؟ حدود اور قصاص کو لینے کے لیے، کب؟ مع غیبت الموکل عن المجلس، موکل کے مجلس سے غائب ہونے کی صورت میں، موکل کے مجلس سے غائب ہونے کی صورت میں، یعنی اس حدود اور قصاص میں موکل کا موجود ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ اس کا ضروری اس لیے میں نے بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ کیا کر لیں، معاف کر لیں، یا ہو سکتا ہے کہ تو آخری وقت میں اس کے دل میں رحم آ جائے، وہ پھر دیت کے لیے راضی ہو جائے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور یہ کئی دفعہ ثابت ہوا، ایسی کوئی بعید بات نہیں ہے، لوگ ثابت کرتے ہیں، جھکاتے ہیں، معاشرے میں اس کو بتاتے ہیں کہ یہی قاتل رہا، کیونکہ اب میں بغیر ثابت کرے معاف کروں گا تو کل تو وہ کہے کہ یار دیکھو نا میرے اوپر فضول میں الزام لگایا تھا، لیکن لوگ اپنے اس کو شرمندہ کرنے کے لیے، ظاہر ہے اس نے اتنا بڑا کام قتل کا کیا ہے، تو پہلے جرگے میں اس کو ثابت کرتے ہیں، پھر جرگے میں اس کے لیے فیصلہ دیتے ہیں، جب جرگے پھر اس کو میدان میں لاتے ہیں، پھر وہاں جب معاف کرتے ہیں تو وہ بہت بڑا کیا ہوتا ہے، ایک احسان ہوتا ہے، بہت بڑا کیا ہوتا ہے، احسان۔ ورنہ لوگ بولیں گے بھائی دیکھو اس کے پاس کمزور تھا، معاف کر دیا، کر نہیں سکتا تھا، یہ بڑی باتیں ہوتی ہیں، کراچی والے نہیں سمجھیں گے۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ بلوچ سمجھ گیا نا تو